حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. تو روزوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ پرہیزگار بنے. بھوک پیاس کے اندر خواہشات کی کمی آ جاتی ہے. یہ روزہ بندے کو گناہ سے روکتا ہے. روزے کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ رک جانا. جب بندہ کھانے پینے سے رک گیا تو گناہ سے بھی رک جائے. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ. سب سے بڑی دولت تقویٰ ہے. ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر. فرمایا تم پر تقویٰ لازم ہے کہ تقوی کے اندر ساری بھلائیاں جمع کرتی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اے دوست تجھے جاننا چاہیے کہ تقویٰ ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لو گے. یوں سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی کے اندر جمع کر دی. ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. آپ نے فرمایا تجھے وہ نصیحت نہ کروں جو رب تعالیٰ نے سارے انسانوں کو نصیحت کی. جو اللہ پاک نے نصیحت کر دی ہے وہی ہمیں کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. فرمایا بے شک تاکید فرما دی ان تمام کو جن کو کتاب دی گئی کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اس جگہ پر نہ جانا جہاں پر جانا اللہ پسند نہ کرتا. اس چیز سے بچ جانا جس چیز کو اللہ پسند نہ کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی چیز سے خوش نہ ہوئے اور متقی اور پرہیزگار شخص کے سوا کسی نے آپ کو خوش نہیں کیا. اگر کوئی چیز حضور کو خوش کرتی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. عزت کو نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، عزت کو دولت کے اعتبار سے نہیں ہے، عزت کو منصب کے اعتبار سے نہیں ہے. بندہ اپنے منصب پر اپنے نسب پر اترائے نہ. اللہ کے ہاں پرہیزگار وہی ہے جو تقوی والا ہے. میری عادتیں ہو بہتر بدو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی تم بنانا مدنی مدینے والے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اہل تقوی کے بہت سے فضائل بیان ہوئے. جو اہل تقوی ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد فرماتا ہے. اہل تقوی غم اور خوف سے نجات پا جاتے ہیں. اہل تقوی کی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اہل تقوی کی مدد کی جاتی ہے. اہل تقوی کو آسانیاں دی جاتی ہیں. اہل تقوی کو دنیا میں رزق عطا کیا جاتا ہے، آسان رزق دیا جاتا ہے. اہل تقوی کو نیکی کی توفیق دی جاتی ہے. اہل تقوی کے کاموں میں آسانیاں کر دی جاتی ہیں. اہل تقوی کی مدد کی جاتی ہے. اہل تقوی کو جنت عطا کی جاتی ہے. اہل تقوی کو اللہ پاک کا قرب خاص ملتا ہے. جو اہل تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی 4 چیزوں کا مجموعہ. 4 چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ متقی انسان کہلاتا ہے. نمبر 1 فرما الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 العمل بالتنزیل، جو نازل ہوا ہے قرآن اس پر عمل کرنا. نمبر 3 القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا. نمبر 4 الاستعداد لیوم الرحیل، سفر آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہ 4 چیزوں کا مجموعہ
تقویٰ کہلاتا ہے۔ پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا۔ یہ اللہ سے ڈرنا، یہ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے نا تو بندہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے، ظلم سے بھی باز آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے امیر المومنین، خلیفہ، وزیر، صدر، بادشاہ بنتے رہے، لیکن زیادہ تذکرہ فاروق اعظم کا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری بھی مر گئی تو قیامت وقت مجھے حساب دینا پڑے گا۔ ہم عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے ایسے وزیر اعظم تھے کہ اللہ پاک سے ڈرا کرتے تھے۔ ہارون رشید، ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خط آیا، وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کو خط آیا کافر کا نا، وہ پہلے کے کافر مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتے تھے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو پہلے وہ جو کافر جو تھا اس کی ماں ملکہ تھی، وہ ہر سال ہارون رشید کو جزیہ پہنچاتی تھی۔ تو جب وہ مر گئی تو کہنا تھا وہ میری ماں تھی، وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی جو تیرے سے ڈر کر تجھے جزیہ دیتی تھی، میں نے تجھے جزیہ دیتا۔ اس نے یہ لیٹر بھیجا تو ہارون رشید نے اس کی بیک سائڈ پر جواب بھیجا، فرمایا کہ جواب یہ نہیں ہے جو میں تجھے خط بھیج رہا ہوں، جواب یہ نہیں ہے، جواب وہ ہے جو تو دیکھے گا۔ لشکر لے کر پہنچ گئے، فرمایا قافلہ کے بچے باہر آ، اسی وقت کام گیا، ڈر گیا اور جزیہ دینا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے خط کا جواب۔ اور وہ ہارون رشید کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حضرت رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہنے لگے مجھے کچھ نصیحت کریں۔ رقاشی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کوئی پہلے خلیفہ نہیں ہے جنہیں موت آئی، پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ گئی، موت کا تذکرہ سن کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ مزید نصیحت کرو، تو کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آپ کے اجداد تھے سارے انتقال کر گئے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو آپ ہمارے خوف کے، موت کے ڈر سے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر تخت سے زمین پر گئے۔ اور یہی عمر بن عبد العزیز جنہوں نے 3 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب لیا۔ کیسا انقلاب لے کر آئے تھے؟ آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی اور اپنے مشیروں کو بھیجا کہ جاؤ افریقہ کے جنگلوں میں کوئی غریب فقیر مل جائے اسے زکوٰۃ دے دینا۔ پورا جنگل شان والا فقیر کوئی نہیں ملا، اتنی خوشحالی تھی 3 سال کے اندر۔ کیوں؟ یہ خوف خدا والے تھے۔ آج بندے کو منصب مل جائے، وزیر بن جائے تو وہ غریبوں کا خون چوسنے لگ پڑتا ہے، ظلم و ستم کی آندیاں چلا دیتا ہے۔ اگر بادشاہ عدل نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگر وہ قوم پر ظلم کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور ظلم سے وہی بچتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ تو تقوی کی پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا۔ اور دوسری بات فرمایا العمل بالتنزیل، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم تو کوئی کام کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں کیسا، تقوی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک گاؤں سے گزرے تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے شخص کو سانپ نے ڈس گیا ہے، تو آپ میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا چلو میں دم کر دیتا ہوں، تو صحابی نے اس کو دم کیا تو شفا یاب ہو گیا۔ تو انہوں نے کچھ بکریاں ان کو صحابہ کو تحفے کے طور پر دی۔ اب بکریاں لے کر آگے تو راستے میں خیال آیا کہ ہم نے دم کرنے کے بدلے میں بکریاں کیوں لی؟ پتہ نہیں ہمارے لیے بکریاں لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کافی لمبا سفر تھا، اب سفر کے اندر بکری کا دودھ دھو کر بھی استعمال کر سکتے، بکری ذبح کر کر گوشت بھی کھا سکتے تھے، لیکن پورے سفر میں انہوں نے بکری سے نفع حاصل نہیں کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز تھا کہ ناجائز تھا۔ مدینے آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے یہ بکریاں جائز ہے، تب جا کر بکریوں سے نفع حاصل۔ ہمیں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا کہ لکی کمیٹی میں ڈال رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولی کمیٹی میں ڈال رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بینک کے اندر میں جو اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، فکس ڈپوزٹ اکاؤنٹ، پی ایل ایس اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، دیگر معاملات میں کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، کیا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں انشورنس والا معاملہ کر رہا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کسی کو لاکھ روپے کی ضرورت تھی، ہاں ٹھیک ہے بھائی تم لاکھ روپے دے دو، لیکن جب تک نہیں دو گے تو یہ تم کاروبار میں ڈال دو، لیکن بس مہینے کا مجھے 2000 روپے دینا تم نے۔ پوچھا کسی عالم سے کہ یہ 2000 روپے آپ لے رہے ہو آپ کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
آپ نے چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر لی، آپ کو معلوم ہے کہ چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، آپ پارٹنرشپ ہو ہی نہیں سکتے۔ جس کا آلریڈی ایک چلتا ہوا بزنس ہے اس میں آپ شامل شراکت داری آپ کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں صحابہ کا تقویٰ تھا، دم کے بدلے دم کرنے کے بدلے میں بکریاں نہیں، بکری سے نفع نہیں اٹھایا جب تک حضور سے پوچھ نہیں۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ کہ جو اپنی زندگی ہے شرعی مسئلہ معلوم کر کر پھر عمل کرے، ورنہ جب تک شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو اس کام کی طرف نہ آئے۔ یہاں طلاق یہ دے دیں کہ بعد میں پوچھیں کہ مولانا صاحب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس طرح کے معاملہ۔ اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی جو بیٹے کی ماں تھی وہ رو رہی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کا جو لڑکی کا باپ گھر پر آیا، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارے بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی ہے۔ کس طرح طلاق دی؟ اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی۔ لے تو تو ایسی ہی روئی جا رہی ہے، اس طرح کہنے سے بھی کوئی طلاق ہوتا ہے؟ اگر میں تجھے کہتا ہوں لے میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اس طرح کہنے سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ بے وقوف انسان۔ خود وہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، اس نے بھی اپنی اس کو طلاق دے۔ طلاق کو مذاق سمجھا ہوا ہے، وہ نہیں طلاق کیا چیز ہے، اور کوئی ڈرون آئے گا ایک زلزلہ سا آئے گا پھر جا کے طلاق ہوگی، انہی الفاظوں سے طلاق ہوگی۔ تو سال کوئی پہلے نہیں پوچھنا، اور بعد میں کئی لوگوں سے ایک بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ یار بڑے سال ہو گئے ہمارا میاں بیوی کا نا معاملہ آپس میں اتنی نفرت ہے، کوئی کہا نہیں، کوئی جادو ہو گیا، کوئی دم بتاؤ، گفتگو چلتی رہی، گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تو آپس میں نکاح ہی نہیں، یہ اتنے سالوں سے آپس میں میاں بیوی نہیں ہے۔ اب ایک دیکھیں نا، شریعت کہتی ہے کہ شوہر طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ ایک عورت شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، نہ اس سے طلاق مانگی، نہ اس سے طلاق کی ڈیمانڈ لی، گئی جا کر کورٹ میں، کورٹ سے جا کر طلاق کی ڈگری بنائی، کھلا لی، وہ پیپر بنا کر آگے دوسرے سے شادی کر دی، یہ کون سا نکاح ہوا؟ ایک شوہر سے تم نے طلاق کی ڈیمانڈ نہیں کی، طلاق تم نے مانگی بھی، بھاگ کر تم آ گئے ہو، کورٹ سے ڈگری بنا کر دوسرے بندے سے شادی کر رہے ہو، اس کو کون نکاح مانے گا؟ اب بتائیں جو اتنے سالوں سے 10 سال سے یہ زندگی گزار رہے، کیا حلال ہے؟ حرام۔ قرآن کے مطابق زندگی، شرعی مسئلہ تو پوچھنا ہی نہیں نا، اور شرعی مسئلے بیان بھی ہو تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتے۔ ہم تو شریعت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ جہاں درس و بیان ہوا بھاگنے کی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن حدیث کی بات ہی سنتے۔ تیسری چیز مولا علی نے کہا کہ جو قناعت کی جو تیسری چیز ہے، فرمایا القناعۃ بالقلیل، تقوی کی تیسری چیز قناعت پر راضی رہنا۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ جو قسمت اس وقت ہماری ہے بہت اچھی ہے، ہر بندہ میری قسمت خراب میری قسمت خراب نہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو کہ اللہ نے جو دیا بہت دیا، میرے لیے کافی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ہے نا وہ حرص و طمع ختم نہیں ہوتی، جس کو دیکھو کہتا میری تو قسمت ہی خراب ہے، جو کاروبار کرتا نقصان، نوکری نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، ہر بندہ کہہ رہا میری قسمت خراب ہے۔ ایسا بندہ متقی نہیں ہو سکتا جو بندہ کہے کہ میری قسمت خراب ہے۔ اب ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیں کیسا تھا۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نمک و سرکے کے ساتھ روٹی کھایا کرتے، حضور کھجور کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے، نمک کے ساتھ وہ روٹی کھایا کرتے تھے، پانی کے اندر بھگو کر روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک حضرت علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، ان کی والدہ نے 100 کلچے بنا کر دیے اور ان کو خشک کر لیا، تو روزانہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ ایک کلچا کھاتے تھے، دریا دجلہ کے پانی میں اس کو ڈبویا، نرم ہوا اور کھا لیا۔ کیوں علم دین حاصل کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری قسمت خراب، کل پانی میں ڈبو کے کلچا کھانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو 3 4 ڈشیں پڑی ہوتی ہے پھر بھی قسمت خراب۔ تو تقوی کی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دیے پر راضی رہنا، اور چوتھی بات جو بہت ضروری فرمایا الاستعداد لیوم الرحیم، جو قیامت کا دن ہے، جو قبر کا دن ہے، اس کی تیاری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اس دن کو بندے کو ڈر ہی نہیں ہے کہ جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے گا، اس دن کا ڈر ہے، اس دن کا ڈر ہے کہ جس دن قبر سے اٹھا کر قیامت کی طرف لے جایا جائے گا۔ بندہ بہت سارے کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، بنگلے بناتا ہے، سب کچھ کرتا، نہیں کرتا تو آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔
اس دن سے بندہ ڈرے جس دن بندے کو قبر میں اتارا جائے گا. اس دن سے اللہ فرما رہا ڈرو جس دن تم قیامت کا دن کھڑا کر کے سارے دن کا حساب لیا جائے گا. بندے سے پوچھا جائے گا بتاؤ عمر کیسے گزاری. بندہ کیا بتائے گا کہ عمر کیسے گزاری. عمر تو مال کماتے میں گزری. بچپن سے شوق ہی یہی تھا مال کمانا. جب میں ماں کی گود میں تھا تو میری ماں مجھے لوری دیتی تھی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹے کو بڑی ساری گاڑی دے گا, میرا بیٹا جہاز اڑائے گا. بچپن سے یہی تھا. بچپن سے یہ شوق نہیں کہ میرا بچہ نمازی بنے گا, میرا بچہ قرآن پڑھے گا, میرا بچہ مجاہد اسلام بنے گا. بچپن سے شوق یہی ہے بزنس مین بننا, بڑا آدمی بننا. بس پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری. عمر مال کماتے ہوئے گزر گئی. پہلے 3 سال 4 سال کی عمر میں نرسری, پری نرسری, پریپ وغیرہ یوں 1 سال گزر گیا میٹرک کرنے کے بعد. اس کے بعد کالج میں گئے, پھر ڈگریاں لی, پھر جاب مل گئی, پھر جاب کرتے رہے یہاں تک کہ ریٹائر ہو گئے. ریٹائر ہونے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے روح کو بس یہی ہے دل میں. حضرت جی کو فکر تھی کہ ایک کے 10 کیجئے, جان آپ پہنچی حضرت جان واپس کیجئے. یہ زندگی بیچ میں قبر و حشر کی تیاری کہاں ہے. پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری. عمر مال کماتے ہوئے گزری. دوسرا سوال جوانی کیسے گزری. جوانی تو مستانی ہوتی ہے. جوانی کرکٹ, ورک ویننگ, پب جی, گیمیں وغیرہ, تفریح گاہوں میں جوانی تو یوں گزر گئی. تیسرا سوال کہ مال کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. دیکھیے ہمارے بزرگ دین کا تقویٰ کیسے ہوتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ کا جو پارٹنر تھا وہ کسی دوسرے ملک جا رہا تھا کپڑے لے کر بیچنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کپڑے ہیں ان میں یہ عیب ہے, یہ عیب بتا دینا. وہ چلا گیا, کپڑے بک گئے, نفع حاصل ہو گیا, واپس آیا. امام اعظم نے کہا کہ وہ جو کپڑوں میں عیب تھا وہ عیب بتا دیا تھا. اوہو مجھے تو یاد ہی رہا. آپ نے ساری رقم صدقہ کر دی. حالانکہ نفع تھا وہ حرام ہوا نا. نفع چھوڑ دیتے, نفع نہیں, جتنی رقم تھی ساری صدقہ کر دی. کہ تم نے عیب کیوں نہیں بتائی, بغیر عیب بتائے کپڑا کیوں بیچ. یہ تھا بزرگان دین کا تقویٰ. پوچھا جائے گا مال کیسے کمائے گا, کہاں خرچ کیا. اللہ کی راہ میں دیتے وقت تو بیچ میں سے 20 روپے 50 روپے نکل رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ پی ایس ایل ہو رہا تھا تو اس کی ٹکٹ بلیک میں ٹکٹ لینے کے لیے 12,000 15,000 20,000 کی ٹکٹ بھی دی جاتی تھی. اللہ کی راہ میں 20 روپے, کرکٹ کے لیے 20,000 روپے. بتائیں مال کہاں خرچ کیا. اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں. چوتھا سوال اپنے علم پر کہاں پر عمل. 4 اس دن سے ڈرے جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا کہ بندے کی موت آئے گی, اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے, غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا, پھر ہم ہوں گے اور ہمارے عمل ہوں. تیسری کوئی چیز بندے کے ساتھ نہیں ہوگی. اس دن سے ڈرے جس دن بندے کو قبر میں اتارا جائے. 1000 سال تنہے تنہا رہنا ہے. قبر 2 حال سے خالی نہیں, یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گھڑا. یا تو بندہ جنتی ہے جہنمی ہے, تیسری کوئی صورت نہیں. بندہ ڈرے کہ پتہ نہیں میں جنتی یا جہنمی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون. روزے آئے اور بندہ متقی نہ بنے تو حضور کا فرمان وہ ہلاک ہے, تباہ برباد ہے, ساری بھلائیوں سے معروم ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ساری تراویح پڑھیں, ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. وقت کیوں ضائع کریں. اگر آپ سے نہیں کھڑے ہو کر تراویح پڑھی جا رہی, بیٹھ کیوں پڑھ لیں. بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت, کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. بات ہوتی ہے خوف کی, ڈر کی, شوق کی. ایک بندہ کرکٹ کھیل کھیل کے نہیں تھکتا, کیوں, اس کو شوق ہے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا کہ وہ ارطغرل ڈرامہ وہ دن 12 بجے دیکھنے شروع ہوا اور اگلے دن مسلسل 2 بجے تک دیکھتا. کہہ رہا میں حیران ہوں بھائی, وہ 26 گھنٹے مسلسل اس نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا, اور 1 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا. بات شوق کی ہے نا. ایک بندہ 3 دن مسلسل پب جی کھیلتا ہے, نہ اس نے کھایا نہ پیا نہ سویا, وہ مسلسل 3 دن پب جی کھیلتا رہا. کیوں, بات شوق کی ہے. تو ہمارے بزرگان دین کو اللہ کا ڈر تھا. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ 98 سالوں میں کہتے ہیں جب ان پر نزلہ کا عالم طاری ہوا تب ہم نے ان کو بستر پر دیکھا. 98 سال میں کہتے ہیں ہم نے ان کو بستر پہ نہیں دیکھا. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی 40 سال بستر پر نہیں آئی, عبادت میں مصروف نہیں.
امام اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. بات شوق کی ہے. انہیں قبر و حشر کی تیاری کا خوف تھا، جنت کا شوق تھا. یہ کھڑے رہتے تھے، کھڑے کھڑے تلاوت کرتے تھے، 2 رکعتوں میں قرآن پڑھتے تھے. انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی کیونکہ جنت کا شوق ہے، قبر و حشر کا ڈر نہیں ہے. اب ہمیں اپنے اندر اپنے ضمیر کو بنانا ہے، اپنے نفس کو بنانا ہے. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ مجھے نصیب نہ ہو، میں کیوں غفلت میں گزار رہا ہوں، کیوں نہیں میں اس کو عبادت میں گزارا. کہ حضور کا فرمان نہیں سنا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے عبادت کر کے جنت حاصل نہ کرے. عبادت کرنی ہے، عبادت. لیکن اب جیسے رمضان کا بھی